السلام علیکم بچوں، آج سے ہماری اسلامیات کی رویت شروع ہو رہی ہے۔ تو آج ہم باب دوم جس کا نام ہے ایمانیات اور عبادات یہ شروع کریں گے۔ تو پہلے اس کا الف جز ایمانیات والا شروع ہو رہا ہے، تو اس کا پہلا سبق ہے عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ تو اس سبق کا پہلا سوال ہے ایمان بالآخرہ کے اجزاء کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک ہے، تو اس کی ہیڈنگ آپ اسی طرح سے رہنے دو گے، عقیدہ آخرت کے اجزاء۔ تو اس سبق میں جو آپ نے پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ پہلے پوائنٹ میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ مخلوقات سمیت دنیا کو مٹا دے گا۔ تو پھر دوسرے پوائنٹ میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسری زندگی دیں گے اور تمام لوگ اللہ کے سامنے اس دن حاضر ہوں گے، اور اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ حشر کہتے ہیں۔ جو نمبر 3 پہ پوائنٹ تھا اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال تھما دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے نمبر 4 پہ یہ پڑھا تھا اعمال کا وزن اللہ تعالیٰ خود کریں گے، تو جس کی نیکیاں وزن میں زیادہ ہوں گی اس کو بخش دیا جائے گا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اس کو سزا ملے گی۔ اور نمبر 5 پہ کہ جس کی بخشش ہو گئی، مطلب جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں اس کی بخشش ہوئی تھی، اور جس کی بخشش ہو گئی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا ہوئی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور اسی آخری 5ویں پوائنٹ میں آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ابدی کا مطلب ہمیشہ کی زندگی، مطلب آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کے بعد اسی سبق کا دوسرا سوال ہے عقیدہ آخرت کے بغیر نیکی اور حسن اخلاق کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی، وضاحت کریں۔ تو اس سوال کا مطلب ہے کہ انسان جو نیکی کرتا ہے یا اس کا جو اخلاق اچھا ہوتا ہے اس کی بنیاد عقیدہ آخرت ہے۔ مطلب جس کو عقیدہ آخرت کی فکر ہوگی اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا اور وہ نیکی کے کاموں کو اپنائے گا۔ تو اس دوسرے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک بنتا ہے، لیکن اس کی آپ ہیڈنگ بناؤ گے نیکی اور حسن اخلاق کی بنیاد۔ تو بچوں یہ لفظ جو ہے یہ اخلاق ہے، اخلاق نہیں ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے سلوک اور رویہ، جبکہ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے پرانی چیز، بوسیدہ چیز۔ ہم بولتے اخلاق ہیں لیکن مطلب سلوک اور رویے والا لیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اس کو ہم اخلاق پڑھیں گے، اخلاق نہیں پڑھیں گے۔ تو اس سوال میں آپ نے کیا پڑھا؟ اس سوال کے جواب میں آپ نے پڑھا کہ عقیدہ آخرت انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر کسی کا آخرت کے قائم ہونے پر یقین ہے تو وہ ہر وہ کام کرے گا جس کا آخرت میں فائدہ ہو، جیسے کہ وہ سچ بولے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اگر میں وہ کروں گا تو مجھے آخرت میں اس کا ضرور فائدہ ملے گا، اگرچہ دنیا میں نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ زکوٰۃ اپنے مال سے ایک خاص حصہ غرباء اور مسکینوں کو دینے کا نام ہے، تو ظاہری طور پر تو یہ نقصان ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور دوسرا انسان جس کا آخرت پر پختہ یقین نہیں، یعنی کہ پکا یقین نہیں ہے، وہ انسان وہی کام کرے گا جس کا دنیا میں فائدہ ہو، آخرت میں اگرچہ اس کا نقصان ہی ہو۔ وہ آخرت کے نقصان کو نہیں بلکہ دنیا کے فائدے کو سامنے رکھ کر چلتا ہے، جیسے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دے گا بلکہ اس پر سود لے گا، اور سود چونکہ کسی کو ادارے پیسے دے کر زیادہ پیسے وصول کرنے کا نام ہے، اس سے اس کو دنیا میں فائدہ نظر آتا ہے تو وہ سود لیتا ہے، حالانکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق سود لینا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی طرح ہے۔ اور دیکھ لو ہم اللہ کے ساتھ جنگ کر کے کبھی جیت نہیں سکتے، لیکن انسان کو کیونکہ دنیا میں فائدہ نظر آتا ہے تو وہ یہ کام کرتا ہے۔ اور یہ شخص سمجھتا ہے کہ جھوٹ بول کر میں دنیا میں فائدہ حاصل کر سکتا ہوں تو وہ جھوٹ بھی بولتا ہے،
یہ شخص ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا۔ تو ثابت ہوا نیکی وہی کرتا ہے جس کا آخرت پر یقین ہو، اور اخلاق اسی کا اچھا ہوتا ہے جو نیکی کرتا ہے۔ جیسے سچ بولنا اچھے اخلاق کی نشانی ہے، زکوٰۃ دینا بھی اچھے اخلاق میں سے ہے، غریبوں کی حاجت یعنی ضرورت پوری کرنا یہ بھی اچھا اخلاق ہے۔ جو لوگوں کی ضرورت پوری کرتا ہے لوگ اس کے اخلاق کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو بچوں یہ تھے آج کے 2 سوال۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔